بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ اس زمانے میں حنا نام کی ایک نیک اور پرہیزگار عورت رہتی تھی۔ بہت عمر گزرنے کے باوجود ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کی، یا اللہ، میری عمر گزر چکی ہے لیکن میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ میں آپ کے دربار میں یہ دعا مانگتی ہوں کہ اگر آپ مجھے اولاد عطا فرمائیں تو میں اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت میں وقف کر دوں گی۔ یہ بات قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت میں بھی بیان ہوئی ہے۔ حنا کی اس دعا کی کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ حنا اپنی اس اولاد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی، کیونکہ جب انہوں نے بچے کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک لڑکی ہے۔ لڑکی کو دیکھ کر حنا کے دل کو بہت دکھ پہنچا۔ پھر انہوں نے اللہ رب العالمین سے دکھی دل سے دعا کی، یا اللہ، میں نے آپ کے دربار میں دعا مانگی تھی کہ اگر آپ مجھے اولاد دیں گے تو میں اسے آپ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن یہ تو ایک لڑکی ہے، میں اس لڑکی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیسے وقف کروں گی، اور بیت المقدس کی خدمت گزار بھی اس لڑکی کو کیسے قبول کریں گے؟ حنا کی یہ دکھی دعا سن کر اللہ رب العالمین نے انہیں تسلی دی اور کہا، اے حنا، تم شاید اس بات پر غمگین ہو کہ تمہارے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ بیت المقدس کی خدمت کا جو معاملہ ہے اس سے تم فکر نہ کرو، تم اس لڑکی کی پرورش کرو اور جب یہ خدمت کے قابل ہو جائے تو اسے بیت المقدس لے آنا، میں اسے قبول کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ تسلی پانے کے بعد حنا اطمینان ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنی اس بیٹی کا نام حضرت مریم رکھا۔ حنا نے اللہ رب العالمین کے پاس دعا کی، یا اللہ، مریم کو اور اس کی نسل کو اپنی رحمت کے لیے قبول فرما لیجیے اور انہیں شیطان کے سر سے محفوظ رکھیے۔ حنا نے مریم کا 7 سال تک پرورش کی۔ اس زمانے میں بیت المقدس کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ جب مریم 7 سال کی ہو گئی تو اس کی ماں حنا نے انہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس لے گئی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے ایک منت مانگی تھی کہ اگر اللہ مجھے اولاد عطا فرمائیں گے تو میں اسے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن بدقسمتی سے میرے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ میں نے 7 سال تک اس کی پرورش کی ہے۔ اب میں اپنی منت پوری کرنے کے لیے اس لڑکی کو آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ برائے کرم سے قبول فرمائیں اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے موقع دیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حنا کی درخواست پر بیت المقدس کے تمام خدمت گزاروں کو بلایا اور فرمایا، آپ لوگوں میں سے کون ہے جس لڑکی کی پرورش کی ذمہ داری قبول کرے گا؟ بیت المقدس کی خدمت گزاروں نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک نور کی جھلک دیکھی اور ہر کوئی ان کی پرورش کی ذمہ داری لینے کے لیے بیتاب ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی مریم کی پرورش کی خواہش تھی، کیونکہ مریم کے خالہ ان کی بیوی تھی۔ انہوں نے بیت المقدس کی خدمت گزاروں سے کہا، آپ سب سنیں، اس لڑکی کی پرورش کے لیے سب سے زیادہ مناسب شخص میں ہوں، کیونکہ اس کے خالہ میرے گھر میں ہیں۔ مگر بیت المقدس کی خدمت گزاروں نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس بات کو رد کر دیا اور کہا، اے زکریا، ہم سب کے دل میں اس بچے کی پرورش کی خواہش ہے، اس لیے یہ دلیل کہ اس کی خالہ تمہارے گھر میں ہے تمہیں اس کی پرورش کی ذمہ داری لینے کا حق نہیں دیتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ سبھی مریم کی پرورش کرنا چاہتے ہیں اور اس صورت میں ایک عجیب ماحول پیدا ہو گیا۔ ایسی حالت میں انہوں نے کہا، دیکھو، ہم سب چاہتے ہیں کہ اس بچی کی پرورش کرے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس معاملے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں تو ہمارے بیچ فیصلہ فرما دیں گے کہ مریم کی پرورش کون کرے گا۔ اس لیے آؤ ہم سب ایک قراندازی لوٹری کا انتظام کریں۔ ہم اپنی قلم، جس سے تورات کی کتابات کرتے ہیں، پانی سے بھرے ہوئے پیالے میں ڈالیں گے۔ جسی قلم ڈوب جائے وہ مریم کی پرورش کے ذمہ دار نہیں لے سکے گا، اور اسی قلم تیرتی رہے وہ مریم کی پرورش کی ذمہ داری لے گا۔ بیت المقدس کے تمام خدمت گزار حضرت زکریا علیہ السلام کی اس بات سے راضی ہو گئے۔ پھر ان کے سامنے پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ لایا گیا۔ اس کے بعد ایک ایک نے اپنی قلم کو اس پیالے میں ڈالنا شروع کیا۔ سبھی قلمیں اس پانی میں ڈوب گئی۔ آخر میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی قلم اس پیالے میں رکھی۔ دیکھا گیا کہ ان کی قلم معجزہ طور پر پانی کی سطح پر تیر رہی ہے۔ پھر سب نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی ذمہ داری لیں گے۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس سے قریب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک کمرہ تعمیر کیا۔ وہ ہمیشہ اسی کمرے میں رہتی اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کرتے۔ جب وہ باہر جاتے تو کمرے کو تالا لگا دیتے اور کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرے میں بند کر کے باہر جانا چاہا، لیکن ایک ضروری کام سے انہیں مصروف ہو جانا پڑا۔ ایسی حالت پیدا ہو گئی کہ وہ مریم کو بھول ہی گئے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے مریم کا خیال ہٹا دیا تھا، کیونکہ اللہ ایک معجزہ ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ 4 دن بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو یاد آیا کہ انہوں نے مریم کو کمرے میں بند کر کے چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، یا اللہ، میں نے یہ کیا کیا؟ پتہ نہیں ان 4 دنوں میں مریم کیا کھا رہی ہوگی اور وہاں اکیلی اس کمرے میں کیسے وقت گزار رہی ہوگی۔ پھر وہ جلد سے جلد بیت المقدس واپس آئے۔ انہوں نے مریم کے کمرے میں داخل ہو کر دیکھا کہ مریم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں بہت قسم کے پھل اور کھانے موجود ہیں اور وہ کھانے سے ایک خوشبو آ رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ جب مریم نے اللہ رب العالمین کی عبادت پوری کی تو انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے شرمندگی اور دکھ بھرے لہجے میں کہا، مریم، ان کچھ دنوں میں تم کیسی تھی؟
मैं एक बड़ी परेशानी में मुब्तला होकर तुम्हें भूल गया था और तुम्हारी देखभाल नहीं कर सका, मुझे माफ़ कर दो। तब मरियम ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। आप तो सुबह मुझे इस कमरे में छोड़कर गए थे और अब दोपहर होने से पहले ही आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इन कुछ दिनों में कैसी थी। सिर्फ एक ही दिन तो हुआ है कि मैं इस कमरे में हूँ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुए। फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, मरियम तुम्हारे पास इतना खाना, फल और इतने खूबसूरत खाने कहाँ से आए? मरियम ने कहा, जिस अल्लाह ने आपको मेरा ख्याल दिल से भुला दिया था, वही अजीम अल्लाह ये खूबसूरत खाने मेरे पास लाए हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मरियम, तुम पर अल्लाह की बहुत सी नेमतें हैं, तुम हमेशा अल्लाह की इबादत और बंदगी करती रहो। एक दिन अल्लाह तुम्हें ऐसा अजमत वाला मकाम अता करेंगी जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। इसी तरह मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी हुई और एक वक्त आया जब वो जवान हो गई और अल्लाह के नज़दीक बहुत मुकर्रब हो गई। एक दिन अचानक उनके सामने लंबे कद वाला और चमकदार चेहरे वाला शख्स हाजिर हुआ। हज़रत मरियम ने फौरन अपने चेहरे को ढांप लिया और उसके पास से गुजरने लगी। जब वो शख्स उनकी तरफ बढ़ा तो मरियम ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुम अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही समझती हूँ और मैं नहीं समझी कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। दरअसल हज़रत मरियम नहीं जानती थी कि वह शख्स हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मरियम से कहा, ए मरियम, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से खुशखबरी लेकर आया हूँ। तब मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, आप कौन हैं और कौन सी खुशखबरी लाए हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ और मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ से एक बेटा अता करने आया हूँ। तब मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मेरा बच्चा कैसे पैदा होगा? मैं ना तो शादीशुदा हूँ और ना ही किसी मर्द ने मुझे छुआ है। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह की बंदी, तुम्हारे रब ने फरमाया है कि ये उसके लिए बहुत आसान है और वो इसे इंसानों के लिए एक निशानी और रहमत बनाना चाहते हैं। ये फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत पहले ही लेकर रखा है। वो तुम्हें बिना किसी मर्द के छुए एक बेटा अता करेंगी। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे की तरफ एक फूंक मारी और उसके बाद वो गायब हो गए। मरियम ने फौरन महसूस किया कि उनके जिस्म का वजन 2 गुना बढ़ गया है। उसके बाद वो बहुत फिक्रमंद हो गई और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, ए अजीम अल्लाह, आपने मुझ पर ऐसी सख्त आजमाइश डाल दी कि अगर ये लोगों के सामने जाहिर हो गई तो मैं उनके लिए मुसीबत बन जाऊंगी। उसके बावजूद मैं आपकी दी हुई जिम्मेदारी कबूल करती हूँ, लेकिन दुनिया में किसी और इंसान को ऐसी सख्त आजमाइश में ना डालनी। ऐसी आजमाइश में बहुत से लोग ईमान से महरूम हो जाएंगे। ए मेहरबान अल्लाह, मुझे इस आजमाइश में सफल होने की तौफीक अता फरमा, मुझे सब्र करने वालों में शुमार कर दे और मेरी तमाम मुश्किलें आसान कर दे। कुछ दिनों बाद बनी इसराइल के बीच मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हामिला होने की खबर फैल गई। तब एक शख्स आया और उन्हें धमकी देते हुए कहा, मरियम सच बताओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका बाप कौन है? तुम एक कुंवारी हो, किसी मर्द के छुए बिना तुम हामिला कैसे बन सकती हो? इसलिए सच बताओ, वो मर्द कौन है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा गुनाह किया? अगर तुम उसका नाम बता दो तो हम उसे मुनासिब सजा दे सकते हैं। इस पर मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने किसी मर्द के साथ गुनाह नहीं किया और ना ही किसी ने मुझे छुआ है। तुम जो कुछ कह रहे हो ये सब अजीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है। उन्होंने ही मुझे ये बच्चा बिना किसी मर्द के छुए अता किए हैं और उन्होंने मुझे खबर दी है कि मेरा ये बच्चा इस ज़माने का नबी होगा। क्या तुम भूल गए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बिना माँ बाप के कैसे पैदा किया गया था? क्या ये तुम्हें याद नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बेहिसाब मेहरबान है, बिना माँ बाप के इंसान पैदा कर सकते हैं, तो क्या वो बिना माँ बाप के इंसान पैदा करने पर कादिर नहीं है? इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। उनकी ये जलाल भरी और तौहीन भरी बातें सुनने के बावजूद मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लगातार यही कहती रही, मेरा ये अजीम बेटा अल्लाह रब्बुल आलमीन का अता किया हुआ है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। आखिरकार वो लोग तंग आकर उसके पास से चले गए और मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल हो गई। उन्होंने अल्लाह से गिड़गिड़ाते हुए दुआ की, ए रहम के समंदर, तू समंदर को पहाड़ और पहाड़ को समंदर बना सकता है, तो फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बना सकता है। लिहाजा मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरी बेइज्जती करने वालों को खुद समझा दे। मैं इस तोहमत की शिद्दत को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसी वक्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और कहे, मरियम निराश मत हो, तुम पर अल्लाह की रहमत है, लोगों के तानों से ना घबराओ, अल्लाह जल्द ही इल्ज़ाम लगाने वालों को मुनासिब जवाब देगा। तुम इल्ज़ाम लगाने वालों को जवाब देने में अपना कीमती वक्त ज़ाया मत करो, हमेशा अल्लाह की इबादत में लगो, अल्लाह हर हालत में तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसी तरह मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोते हुए 10 महीने और 10 दिन गुजारती रही। फिर एक दिन अचानक उनके पेट में दर्द शुरू हो गई। तब वह घर से निकलकर एक बड़े मैदान की तरफ रवाना हो गई। वह रेगिस्तान जहाँ मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बच्चे को जन्म देने गई, उस जगह का नाम बैतुल अहम था। यह जगह बैतुल मुक़द्दस के 12 मील दूर थी। वहाँ पहुँचकर उन्होंने खजूर के पेड़ के नीचे पनाह ली। तब उनके पेट का दर्द और भी बढ़ गया। एक तरफ दर्द की शिद्दत थी और दूसरी तरफ लोगों के तानों का डर। इसी वजह से मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत बेचैन हो गई। इसके बाद मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। वो परेशानियों और अनजाने ख्यालों से डूबी हुई थी और उनकी मदद के लिए कोई इंसान मौजूद न था। तभी अल्लाह के फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहाँ नाजिल हुए
اور انہوں نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک جنتی چشمہ بہا دیا۔ پھر انہوں نے فرمایا، اے مریم، اس چشمے کا پانی پیو اور پیڑ کے کھجور کھاؤ۔ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی کھجور کھانے کی تمنا کی، پیڑ کے شاخیں جھک کر ان کے قریب آ گئی۔ انہوں نے ہلکے سے ساق کو ہلایا تو تازہ کھجوریں نیچے گرنے لگی۔ پھر مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں کھائی اور چشمے کا پانی پیا، جس سے ان کی حالت بہتر ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے مریم، تم اپنے اوپر لگائے گئے انضام کی فکر مت کرو۔ اگر لوگ اس بچے کے بارے میں تم سے کچھ پوچھے اور اشارے سے بتا دینا کہ تم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کے وقت میں روزے کی حالت میں بولنا منع تھا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت سے یہ بچہ خود ان کے سبھی سوالوں کا جواب دے گا۔ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوجوان بیٹے کو گود میں لے کر بہت سکون اور اطمینان محسوس کرنے لگی۔ انہوں نے محبت سے بچے کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تبھی چھوٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری ماں، آج آپ مکمل ہو گئی ہیں، مگر آج آپ کو مبارکباد دینے کے لیے کوئی انسان موجود نہیں ہے، اس لیے سب سے پہلے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ میرا سلام اور محبت دل سے قبول کیجیے۔ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوجوان بیٹے کے منہ سے یہ باتیں سن کر حیران سے بھر گئی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی بچے کی زبان سے اس طرح کی باتیں سننے ملیں گی۔ اس کے بعد انہوں نے بار بار اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ پھر مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوجوان بچے کو گود میں لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئی۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہاں پہنچی۔ بنی اسرائیل کے لوگ یہ خبر سن کر ہنسنے اور مذاق اڑانے کے لیے وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے مریم، بتاؤ، ایک غیر شادی شدہ کنواری ہو کر تم نے یہ بچہ کیسے جنم لیا؟ مریم رضی اللہ تعالیٰ نے اشارے سے سمجھا دیا کہ وہ روزے میں ہیں، اس لیے ان کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو میرے اس نوجوان بچے سے سوال کرو، وہی تمہارے سبھی سوالوں کا جواب دے گا۔ تب وہ لوگ کہنے لگے، ہائے مریم، تم نے ایک نوجوان بچے کی سچائی چھپانے کے لیے روزہ رکھا ہے اور اب ہم سے کہہ رہی ہے کہ اس نوجوان بچے سے بات کریں؟ کیا تمہیں دھوکہ دینے کا یہی طریقہ ملا؟ کیا یہ بچہ بولنا جانتا ہے جو ہمارے سوالوں کا جواب دے گا؟ یہ سب جھوٹ ہے، بہانے ہیں۔ تم اس طریقوں سے سچائی کو چھپا نہیں سکتی۔ آج نہیں تو کل ایک دن یہ سچائی سب کے سامنے آ ہی جائے گی۔ اس میں سے کچھ لوگ بولے، چلو اس نوجوان سے سوال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جواب دیتا ہے۔ پھر یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، اے مریم کے بیٹے، تمہارا پتا کون ہے؟ تمہارے پتا کی پہچان کیا ہے؟ تم اپنی ماں کے پیٹ سے کیسے آئے؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور جہاں کہیں بھی میں ہوں اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ اس نے مجھے اللہ کی عبادت کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ جس دن میری پیدائش ہوئی، جس دن میری موت ہوگی اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان سبھی دنوں پر اللہ کی سلامتی ہوگی۔ تم میری دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں جلد ہی تم تک اپنی دعوت پہنچاؤں گا۔ بنی اسرائیل کے لوگ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حکمت بھری باتیں سن کر حیران رہ گئے۔ کچھ پل پہلے جس نے جنم لیا تھا وہ بچہ اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا معجزہ تھا۔ کسی کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ یہ حقیقت جلدی پورے علاقے میں پھیل گئی۔ بے شمار لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے والے لوگوں کو انہوں نے تورات کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ نوجوان کی زبان سے یہ کلام سن کر سبھی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہیں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے معافی مانگی۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔